سزا بھی مل گئی، توبہ بھی کر لی، 100% معافی مل جائے گی۔ آپ نے اگر چوراہے میں بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور صاف کہہ دیا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے 2 سال لگ چکے ہیں اور اس کو ابھی تک زخم تازہ ہے، اس لیے کہ وہ قولی توبہ ہوتی ہے، عملی توبہ نہیں ہوتی۔ جیسے کسی سود والے سے کہتے ہیں ہم کہ نوکری چھوڑ دو، کہتا ہے وہ اچھی تلاش کر رہا ہوں، ملے گی تو چھوڑوں گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیکوں کا ساتھ بڑا فائدہ دیتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس سے کم درجے کا جو گناہ رب چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، پہلی بات یہ سمجھیں کہ اس سے مراد وہ شرک ہے جو توبہ کیے بغیر بندہ چلا جائے۔ اگر وہ توبہ کر کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کر دیتا ہے۔ اکثر صحابہ اکرام شرک پر ہی تو تھے اور کلمہ پڑھ لیا اور شرک سے تائب ہو گئے تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو جو شخص توبہ کرے گا اس کا کوئی گناہ ایسا نہیں جو اللہ معاف نہ کرتا ہو، لیکن اگر توبہ کیے بغیر چلا گیا تو باقی گناہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا، لیکن شرک کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ما دون ذالک، اس سے کم درجے کے گناہ ہیں، وہ اس کی پھر آگے کیٹیگری ہے۔ اس میں کچھ ایسے گناہ ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں اور کبیرہ ہیں، جیسے چوری ہے، قتل ہے، اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے۔ تو کچھ ایسے وظائف اور کچھ ایسے کام ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو پڑھ لے گا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وضو کرے گا تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، نماز پڑھے گا تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جمعے سے جمعے تک بیچ کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، عمرے سے عمرے تک اللہ بیچ کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو یہ جو ایسی دلیلیں ہیں سارے گناہ معاف ہونے والی، فرمایا جس نے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، جس نے راتوں کا قیام کیا رمضان کی راتوں کا ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ، اگرچہ وہ جنگ سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو، جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے مَجْتُنِبَ الْكَبَائِرِ، جب تک وہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ تو کبیرہ سے بچتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صغیرہ گناہ سارے معاف کرے گا۔ اور یہ جو روایت ہے کہ اگرچہ وہ جنگ سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا مطلب کبیرہ بھی معاف کرے گا۔ جنگ سے بھاگنا تو کبیرہ ہے۔ پھر رہ جاتے ہیں جو کبیرہ ہیں مگر رب کے حقوق نہیں، بندوں کے حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالی صغیرہ بھی معاف کر دیتا ہے اور اپنے جو حقوق ہیں وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اب رہ گیا جو حقوق العباد ہیں، تو وہ روٹین میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ چوری کی ہے، توبہ بھی کرنی پڑے گی اور اس کا مال بھی واپس کرنا پڑے گا، تب چوری معاف ہوگی۔
قتل کیا ہے، اگر کوئی بھی جرم اس کی سزا دنیا میں انسان پا لے اور توبہ بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100% معاف کر دیتا ہے۔ مثلا قتل ہو گیا اس سے، تو وہ اپنا مقدمہ نہیں لڑ رہا، وہ کہتا ہے بھائی میں نے قتل کیا ہے، مجھے قتل کرو، میں نے جرم کیا، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ وہ توبہ بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، سزا بھی مل گئی، توبہ بھی کر لی، 100% معافی مل جائے گی۔ چوری کی اس نے، حکمران تک بات پہنچنے سے پہلے چوری کا مال واپس کر کے توبہ کر لی تو 100% معافی مل جائے گی۔ حکمران تک بات پہنچ گئی، اس کا ہاتھ کٹ گیا اور اس نے مال بھی واپس کر دیا اور توبہ بھی کر لی، 100% معافی مل جائے گی۔ اللہ محفوظ رکھے، بدکاری ہو گئی، وہ آ گئی جناب، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جرم ہو گیا اس مرد سے اور اس عورت سے، تو وہ گھر بیٹھی رہتے، اور بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ گھر بیٹھے رہتے اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے نہیں کہ کیا گناہ ہوا ہے، اور ویسے کہتے جی آپ ہمارے لیے استغفار کر دیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر دیتے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا۔ آپ نے اگر چوراہے میں بھانڈا پھوڑ دیا ہے اور صاف کہہ دیا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے، تو یہ نہ کہتے اس طرح آپ، لیکن ان کا نظریہ تھا اور وہ درست تھا کہ جو بھی جرم ہو جائے توبہ کرنے سے اللہ معاف تو کر دیتا ہے، لیکن اگر وہ کہے میں نے نہیں کیا تو دنیا سے آپ جا چکے ہیں، اب اللہ فرماتے تو نے توبہ تو کی تھی میں نے نہیں کیا، تو پھر کیا بنے گا؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس سے کم درجے کے گناہ معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اب اللہ کہے میں نے نہیں چاہا، میں نے نہیں معاف کیا، تو میں کیسے سزا لوں گا؟ دنیا سے بھی آ چکا ہوں، کوئی امپرومنٹ کے چانس نہیں ہیں، اب کیا کروں گا میں؟ اس لیے میں تو بھائی مرنے سے پہلے 100% 100% توبہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہ سوچ تھی ان صحابہ کرام کی جو آ کر کہتے تھے طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دے۔ اس عورت کو آپ نے فرمایا کہ بچہ جن کر آ جانا، جن کر آ گئی، پھر فرمایا اس کو دودھ چھڑوا کر آنا، چھڑوا کر آ گئی، مطلب 2 سال لگ چکے ہیں اور اس کو ابھی تک زخم تازہ ہے، بھولا نہیں ہے۔ آپ کو 2 سال پرانا جرم یاد ہے اپنا؟ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے ایمان۔ اس کو رات نیند نہیں آتی، اس کی بھوک کم ہو گئی، پریشان ہے میں نے کیا کر لیا، تو آپ نے اس کو رجم کیا تو اس کا خون کسی صحابی پہ پڑ گیا، کہنے لگے عورت گندی نے مجھے بھی جاتے وقت گندا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا بات کرتے ہو بھائی، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لو قسمت علی 70 من اہل المدینۃ لوسعتہم، اس نے ایسی توبہ کی ہے اگر اس کی توبہ مدینہ کے 70 گناہ گاروں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو 100% معافی تو تب ہے کہ جرم کی توبہ پلس سزا مل جائے، اور اگر سزا نہیں ملی تو پھر روتے رہو، معافی مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے، کبھی امید ہے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور اگر وہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے جرم، تو وہ بھی بعض ایسے حقوق العباد کے جرم ہوتے ہیں جن کی توبہ سمجھ نہیں آتی کیسے کریں، تو توبہ بھی کرو، صدقہ بھی کثرت سے کرو۔ مثلا گنے والی ٹرالی سے گنا کھینچا ہے، کیسے واپس کرو گے اس کو؟ بجلی کے میٹر سے بجلی چوری کی ہے، آپ سمجھتے ہو ہم نے حکومت کی چوری کی ہے؟ نہیں، آپ نے پڑوسی کی چوری کی ہے، کیونکہ وابرا والے تو جتنا اس گاؤں کو، ان کی پورے گاؤں کی جتنی کنزمپشن ہے، جتنا ان پہ بجلی خرچ ہوئی ہے، وہ اس کا بل پورا وصول کریں گے۔ چوری آپ نے کی ہے نا تو کسی اور پہ ڈال دیں گے، لیکن وہ خسارہ نہیں پاتے اپنے آپ کو۔ تو آپ نے جو میٹر چوری کیا وہ پڑوسی کا کیا ہے، اور وہ آپ کی چوری سارے گاؤں پر تقسیم کر دی گئی ہے، کس کس کو واپس کرو گے اور کیسے جانو گے کہ میں نے کس کے کتنے دینے ہیں؟
تو حقوق العباد کی بعض چوریاں، بعض جرم بڑے گھنونے ہوتے ہیں کہ جن کی واپسی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ بس میں بیٹھا اور ٹکٹ نہیں کٹوایا، کیسے جانو گے وہ گاڑی کون سی تھی اور میں نے اس کا ٹکٹ واپس کرنا ہے؟ بہت مسائل ہیں۔ تو ایسی صورت میں توبہ کرتے چلے جاؤ، روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو اور صدقہ بھی کرتے رہو، تاکہ قیامت والے دن ان کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ پونجی ہو۔ اتنا زیادہ صدقہ کرو، اور اگر اتنی پکی سچی عملی توبہ کی جائے تو رب ذوالجلال حقوق العباد بھی معاف کر دیتا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ پکی سچی اور عملی توبہ۔ کتنے لوگ پوچھتے ہیں حضرت توبہ کی تھی پھر ٹوٹ جاتی ہے، توبہ پھر کی تھی پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ وہ قولی توبہ ہوتی ہے، عملی توبہ نہیں ہوتی۔ عملی توبہ کی تھی اس شخص نے جس نے 100 قتل کیے تھے، تو پھر کسی اللہ والے کو ملا، اس نے کہا عملی توبہ کرو، یہ علاقہ چھوڑ کے ہجرت کر جاؤ، نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ۔ تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا۔ ہم ہوتے تو کہتے ہیں اچھا گھر بیچنے کے لیے لگایا ہوا ہے، کوئی اچھا ریٹ لگے گا تو جاؤں گا، ہاں نا۔ جیسے کسی سود والے سے کہتے ہیں ہم کہ نوکری چھوڑ دو، کہتا ہے اچھی تلاش کر رہا ہوں، ملے گی تو چھوڑوں گا۔ اس نے اس طرح کی توبہ نہیں کی، فوراً تھوڑی بہت پونجی پکڑی اور مستقل ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر نکل گیا۔ راستے میں اس کو موت آ گئی۔ جنت والے فرشتے کہتے ہیں یہ توبہ کر کے مرا ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ جہنم والے کہتے ہیں یہ 100 کا قاتل ہے، ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین ماپ لو، اگر نیک لوگوں کے قریب ہے تو تم لے جاؤ، اگر برے لوگوں کے قریب ہے تو تم لے جاؤ۔ اور حقیقت میں وہ بری بستی کے ابھی قریب تھا، نیکوں سے ابھی دور تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نیکوں کا ساتھ بڑا فائدہ دیتا ہے، نیکوں کا قرب بھی فائدہ دیتا ہے۔ فرشتوں نے آ کر کے ماپنا شروع کیا، رب ذوالجلال نے جو نیک لوگوں کی طرف ٹکڑا تھا اس کو کہا سکڑ جا، اور جو برے لوگوں کی طرف زمین کا ٹکڑا تھا اس کو کہا پھیل جا۔ جب انہوں نے اس کو ماپ کر دیکھا، یہ صحیح بخاری کی حدیث، تو وہ نیک لوگوں کے طرف تھوڑا سا زیادہ، تھوڑا سا قریب نظر آیا، تو فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت والے لے کر جائیں۔ تو یہ حقوق العباد ہیں، مگر اس نے ایسی پکی اور عملی توبہ کی ہے کہ رب خوش ہو گیا اور اس نے ان کو اپنی طرف سے دے کر اس کو معاف کر دیا۔ تو جو وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے کم درجے کے گناہ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے، اس کی یہ ترتیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں سچی پکی توبہ، عملی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ جو کہتا ہے میری توبہ پکی نہیں ہو رہی، وہ اپنا موبائل چھوڑے، یہ عملی توبہ ہے۔ ہاں، وہ اپنی جاب بدل لے، وہ اپنا محلہ بدل لے، انشاءاللہ اس کی توبہ پکی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔